بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج ہم ایرسٹوٹل کے کنسیپٹ آف آئیڈیل اسٹیٹ پر بات کریں گے کہ جس طرح پہلے ویڈیو میں ایرسٹوٹل کے وہ پرنسپلز جن کو بنیاد بناتے ہوئے ایرسٹوٹل نے کنسیپٹ آف آئیڈیل اسٹیٹ دیا، ان میں سے 5 کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اور باقی جو 2 رہ گئے تھے ان کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے۔ اور ایک اور چیز کہ جو ایرسٹوٹل نے کنسیپٹ آف آئیڈیل اسٹیٹ دیا اور جو پلیٹو نے دیا، ان میں کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈسملیرٹیز ہیں اور کیا ڈیفرنس ہے، یہ بھی آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے کہ 6 نمبر پر جو پرنسپل تھا وہ تھا کلاسز ان دی اسٹیٹ۔ ایرسٹوٹل ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں جن کلاسز کو مسٹ قرار دیتے ہیں ان میں ہے ایگریکلچرلسٹس، آرٹیزنز، واریئرز، ویل ڈو پیپل، پریسٹس اینڈ ایڈمنسٹریٹرز۔ یہ تمام کلاسز جن کو ایرسٹوٹل ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے لازمی قرار دیتا ہے۔ اور دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ ایک اسٹیٹ میں جو لوگ پرماننٹ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کے باشندے ہوتے ہیں، ان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں فل سٹیزنز، ایک ہوتے ہیں نان سٹیزنز۔ وہ فل سٹیزنز کو فل سٹیزنز کیوں کہتا ہے اور نان سٹیزنز کو نان سٹیزنز کیوں کہتا ہے؟ دیکھیے کہ ایرسٹوٹل جو ہیں وہ فل سٹیزنز کو چند ایک وجوہات کی بنیاد پر فل سٹیزن کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فائٹر، ایڈمنسٹریٹر اور پریسٹ کا رول پلے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ کب وہ فائٹر کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں، کب وہ ایڈمنسٹریٹر کام کرتے ہیں، اور ایز اے پریسٹ وہ کب اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ جب وہ ینگ ہوتے ہیں اس وقت وہ فائٹر کا رول پلے کرتے ہیں، اور جب وہ مڈل ایج کو پہنچتے ہیں اس وقت وہ ایڈمنسٹریٹر کا رول پلے کرتے ہیں، اور جب وہ اولڈ ایج میں پہنچ جاتے ہیں اس وقت وہ ایز اے پریسٹ فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی فل سٹیزن، مین کہ ہائر ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے والے لوگ فل سٹیزنز کہلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف نان سٹیزنز کون تھے؟ نان سٹیزنز وہ تمام لوگ جو اپنی ڈیلی لائف کو ڈیلی روٹین پر بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جو چیزیں ان کو درکار ہوتی تھیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتے تھے، وہ نان سٹیزنز کہلاتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ جو نان سٹیزنز تھے یہ ایگریکلچر، آرٹس، کرافٹس اور لینڈ آنرشپ کی سروسز کو پرفارم کرتے تھے۔ ان کو اس لیے وہ نان سٹیزنز کہتا ہے کیونکہ یہ ایگریکلچر کا کام بھی بہت مشکل ہے اور اس پر وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ دوسری طرف ہاتھ سے جو کام کریں گے ان کی انرجی بھی زیادہ لگے گی اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ دوسری طرف ان کو وہ لینڈ آنر جو ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب کام اتنا کرتے ہیں، حد سے زیادہ کام کرتے ہیں، ان کی انرجی زیادہ لگتی ہے اور ٹائم بھی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہائر ڈیوٹیز کو ایزیلی پرفارم کر سکیں، اس لیے وہ ان کو نان سٹیزنز کہتا ہے۔ یہ تھی ایرسٹوٹل کی ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں ڈویژن آف کلاسز، ایک سوسائٹی میں کس طرح سے انہوں نے سٹیزنز کو ڈیوائیڈ کیا۔ اور نمبر 7 ہے ایجوکیشن۔ ایرسٹوٹل نے جس طرح کیریکٹر آف دی پیپل کو ایکسپلین کیا کہ لوگوں کا کیریکٹر کس طرح سے ہونا چاہیے، یہاں پر وہ لوگوں کی
کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو مختلف اسٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ اسٹیج ہے ایلیمنٹری اسٹیج. یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی فزیک اور گڈ ہیبٹس کی ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی جسمانی طاقت کو، اپنی فزیکل کنڈیشن کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. ایک چیز. اور دوسری چیز، وہ فزیکل ٹریننگ اور اسٹڈی کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں نا ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بنے. اور نیکسٹ اسٹیج ہے پرائمری کورس آف اسٹڈی. پرائمری کورس، اس میں وہ جرنل، ریڈنگ، رائٹنگ، ڈرائنگ اور میوزک پر کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تاکہ یہ وہ تمام بیسک چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی ڈیلی لائف کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو کس طرح سے انہوں نے پرفارم کرنا ہے. یہ تھا ان کا دوسرا اسٹیج. اور نیکسٹ ہے دی ہائر کورس آف اسٹڈی. نیکسٹ اسٹیج کون سا ہے؟ دا ہائر کورس آف اسٹڈی. اس میں انہوں نے میوزک میں لٹریچر کو بھی انکلوڈ کیا اور جمناسٹک پر بھی انہوں نے فوکس کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ پیریڈ جو ہے ایجوکیشن کا یہ 7 سال پر ہونا چاہیے. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک انسان کے لیے لازمی چیز ہے. یہاں تک ہم تو انہوں نے کلاس ان دی اسٹیٹ اور ایجوکیشن کو بتایا. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایرسٹاٹل کا کنسیپٹ آف آئیڈیل اسٹیٹ ہے اور پلیٹو کے کنسیپٹ آف آئیڈیل اسٹیٹ میں کیا مین ڈفرینس ہے. دیکھیے، جو ایرسٹاٹل کی آئیڈیل اسٹیٹ ہے وہ ایرسٹوکریسی آف ویلتھ کی بات کرتی ہے، اور جو پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ ہے وہ ایرسٹوکریسی آف انٹلیکٹ کی بات کرتی ہے. اور دوسرا سب سے مین فرق جو ہے پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ اور ایرسٹاٹل کی آئیڈیل اسٹیٹ میں، وہ ہے ڈس اینفرینچائزز ویمن. کیونکہ پلیٹو نے ویمن اور مین کو ایک ساتھ رائٹ ٹو ووٹ دیا، ایکویلٹی دی، لیکن یہاں پر ایرسٹاٹل جو ہیں وہ ویمن کو جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ اس کو ڈیکریز کر رہے ہیں. جو ہے ایرسٹاٹل کی آئیڈیل اسٹیٹ کی میں کلاسیفیکیشن آف سوسائٹی وہ ہے ہیریڈیٹری پرنسپل پر بیس کرتی ہے، اور پلیٹو کی کلاسیفیکیشن آف سوسائٹی جو ہے وہ ہے پرنسپل آف فنکشنز. مین کہ جس طرح سے لوگ کام پرفارم کریں گے، فنکشن پرفارم کریں گی، اس طرح سے ان کی وہ ڈویژن کی جائے گی. جزاک اللہ.